بیت کا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام ہے ذکر اصحاب و اہل بیت رضی اللہ تعالی عنہم۔ انشاءاللہ عز و جل کل کی طرح آج بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک بہت ہی پیارے صحابی رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر خیر ہوگا، جیسا کہ کل نگران شورا نے بھی اعلان فرمایا تھا کہ آج انشاءاللہ مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ امیر المؤمنین سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت، کردار اور آپ کی زندگی اور خلافت وغیرہ کے حوالے سے گفتگو ہوگی۔ درود پاک کی فضیلت سماعت فرمائیے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ذی شان ہے، تم جہاں بھی ہو مجھ پہ درود پاک پڑھو، تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حاجی صاحب کی طرف بڑھتے ہیں۔ حاجی صاحب پہلے گفتگو یا کچھ کلام شامل کریں گے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر مبارک آج ہم نے کرنا ہے الحمدللہ۔ تو اگر اجازت ہو تو میں ایک پھر میں سوال ہی کر لوں ایک؟ اچھا سوال کر لیں، آپ کے ہاتھ میں، میرے ذہن میں تھا، اگر آپ کے ذہن میں کیا تھا؟ چلیں آپ ارشاد فرمائیں۔ نہیں، آپ کے ذہن میں تھا وہ کر لیں۔ میرے ذہن میں یہ تھا کہ سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کو گفتگو کر رہے ہیں، تو میں سوچ رہا تھا کہ سب سے پہلے آپ سے پوچھوں گا کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا، یعنی آپ کی جو زندگی ہے، آپ کے اوصاف، آپ کی سیرت، آپ کا کردار تفصیل ہے، لیکن کوئی ایک ایسا انوکھا واقعہ، کوئی ایک ایسی انوکھی بات جو آپ سمجھتے ہوں کہ یہ بالکل الگ ہے، یہ اسی سے میں نے آج ابتدا کرنی تھی۔ سبحان اللہ۔ اگرچہ یہ جو روایت ہے نا جو میں بیان کرنے جا رہا ہوں، یہ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت اور فضائل کے حساب سے نہیں نقل کی گئی، کسی اور عنوان پر نقل کی گئی ہے، مگر یہاں پر جو میں بیان کرنے جا رہا ہوں اس سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ہیں کون۔ سبحان اللہ۔ چنانچہ حضرت سیدنا عطا بن یسار فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا امیر المومنین مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا، اب کیا فرمایا پہلے یہ سنیے۔ فرمایا، اے عمر، جب آپ کا انتقال ہوگا تو کیا حال ہوگا؟ آپ کی قوم آپ کو لے جائے گی اور آپ کے لیے 3 گز لمبی اور 1.5 گز چوری قبر تیار کریں گے، اللہ۔ پھر واپس آ کر آپ کو غسل دیں گے اور کفن پہنائیں گے اور پھر خوشبو لگا کر آپ کو اٹھائیں گے حتیٰ کہ آپ کو قبر میں رکھ دیں گے، پھر آپ کی قبر پر مٹی برابر کر دیں گے اور آپ کو دفن کر دیں گے، اور جب وہ واپس لوٹیں گے تو آپ کے پاس امتحان لینے والے 2 فرشتے منکر نکیر آئیں گے، ان کی آواز بجلی کی کڑک جیسی اور ان کی آنکھیں اچکنے والی بجلی کی طرح ہوں گی، وہ اپنے بالوں کو گھسیٹتے ہوئے آئیں گے اور اپنے دانتوں سے قبر کو کھود کر آپ کو جھنجھوڑ دیں گے۔ اے عمر، اس وقت کیا کیفیت ہوگی؟ کیا فرمایا؟ اے عمر، اس وقت کیا کیفیت ہوگی؟ حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اس وقت میری عقل آج کی طرح میرے ساتھ ہوگی؟ اللہ اکبر۔ آقا نے فرمایا ہاں۔ عرض کی، پھر انشاءاللہ میں ان کو کافی ہوں گا۔ اللہ اکبر۔ حالانکہ یہ وہ روایت ہے، اس روایت کو میل سنت نے اپنے رسالے مردے کے صدمے میں نقل کیا ہے۔ بڑا یہ جو خود روایت ہے وہ بڑی عبرت انگیز، عبرت والی ہے کہ عقل سلامت ہوگی۔ اصل میں اس کا جو مین یہ روایت جب امیر سنت نے اس رسالے میں نقل کی نا جی،
تو اس وقت خود امیر سنت کے بارے میں مجھے جب پتا ہے کہ امیر سنت خود کئی دنوں تک اس روایت میں جیسے کہ وہ کیفیت میں تھے، عقل سلامت ہوگی، کہ ہم جب قبر میں ہوں گے تو ہماری عقل سلامت ہوگی، جو کچھ ہمارے ساتھ ہو رہا ہوگا ہمیں پتہ چل رہا ہوگا، اور یہ خوف والی بات ہے، یہ خوف والی بات ہے۔ اللہ پاک نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو مقام و مرتبہ عطا فرمایا جی، کہ وہ ہے نا کہ اللہ پاک نے عمر کی زبان پر حق کو جاری فرما دیا، ٹھیک جی۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ عرض کی یا رسول اللہ کیا اس وقت میری عقل آج کی طرح میرے ساتھ ہوگی؟ ہاں، پھر میں ان کو کافی ہوں۔ اللہ پاک نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو مقام و مرتبہ ہوتا ہے، میں نے کہا نا ایک بڑی انوکھی بات ہے جو میں آپ کو بیان کرنے جا رہا ہوں۔ انوکھی ہی ہے یہ، اور بالخصوص جس پہلو سے آپ بیان فرما رہے ہیں اور میں نے دونوں پہلو رکھ دیے، ایک تو قبر کا حال، ہمارا کیا حال ہوگا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تو شان یہ ہے کہ شیطان راستہ بدل لیتا ہے، یعنی کچھ خواتین بارگاہ رسالت میں کچھ کلام کر رہی تھیں اور ان کا اپنا انداز تھا، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ آپ کی بارگاہ میں اسپیس ہے، بات کر لیتے تھے صحابہ اور صحابیات، تو ایسے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حاضر ہوتے تو عورتوں میں ایک گھبراہٹ سی پیدا ہو گئی، تم مجھ سے گھبراتی ہو لیکن تمہیں یہاں پر تم نہیں دیکھتی تم بیٹھی کہاں ہو؟ تو بھی میرا آقا نے فرمایا عمر آپ کو دیکھ کر تو شیطان راستہ بدل لیتا ہے، اس مضمون کا ارشاد میرے آقا نے عطا فرمایا۔ تو پھر ان کی سوچ اور ان کی رائے پر قرآن کریم کی آیات کا نازل ہونا، یہ وہ چیزیں ہیں جو حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت زیادہ ممتاز کرتی ہیں، بہت زیادہ ممتاز کرتی ہیں۔ آپ کو میں ایک بات بتاؤں، یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے مطلب کانفیڈنٹ، اعتماد بہت ہے۔ دونوں باتیں جو آپ نے کی، پیچھے واقعہ اور پھر یہ جو ان کی آیات ان کے منشا کے مطابق نازل ہوئیں، یا آیات کی جو اترنا تھا اس کی منشا کے مطابق ان کی گفتگو ہوئی، اس سے ایسا لگتا ہے کہ ان کی فہم و فراست جو تھی اور ان کی رائے کی جو درستگی تھی، غور کرنا تھا، ان کے اندر غور کرنے کی عادت تھی۔ آیت بستان محدثین اس طرح کی کوئی کتاب میں نے پڑھا تھا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو مونچھیں تھی ان کے کنارے تھوڑے لمبے تھے، اور آپ یوں بیٹھ کر جو تھے نا غور کیا کرتے تھے، ٹھیک، آپ کے اندر ایک غور کرنے کا ایک مزاج تھا، آپ یوں بیٹھ کر غور کرتے تھے، جس کے منہ کنارے ہو نا تو یہ یوں ہے نا، یہ تاؤ واؤ نہیں ہے، وہ کنارے تو وہی جو ایک مستغرق ہوتے ہوئے بندہ بعض اوقات جب وہ یہ مطلب محب ہوتا ہے کسی غور و اس فکر، طرح میں نے پڑھا تھا باقاعدہ۔ تو بڑی غور کرنے والی، سوچنے والی، کریٹیویٹی اور ساتھ ساتھ مشاورت کرنے والی شخصیت تھی۔ آپ نوجوانوں سے بالخصوص مشورے کیا کرتے تھے کہ نوجوانوں بتاؤ، اور اس میں بھی آپ دیکھتے تھے کون زیادہ صاحب و رائے، یعنی صاحب و، یہ پورے ٹاپکس ہیں، پورے ٹاپکس ہیں، یعنی آپ جنہیں سمجھتے تھے کہ ان کی رائے بہت اچھی ہے، ان کا علم بڑا گہرا ہے، تو آپ ان کو باقاعدہ دعوت دیتے تھے، مشورہ ان سے کرتے تھے، انہیں کہتے تھے غوطہ لگا اور دیکھ کہ یہ کیا مسئلہ ہے۔ اسی طرح آپ کی ایک بڑی خوبصورت جو مشورہ تھی، عقل، ذہانت جی، اور یہ ساری جو خوبیاں ہیں، اس کے ساتھ بندہ اس بات کو بھی ریئلائز کر رہا ہے کہ مجھے مشورے کے ساتھ چلنا ہے، ٹھیک، یہاں بعض اوقات تو یعنی وہ بات درست ہونا تو ایک طرف جیسے ہوتا ہے نا، ہمارے یہاں ہو جاتا ہے کہ کسی کے 2-4 فیصلے درست ثابت ہو جائیں، یہاں تو آیات قرآنیہ نازل ہوتی 20 آیات قرآنی یہ قول کے مطابق جی نازل ہوتی ہیں، اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے بارے میں جو فضائل بیان کرتے ہیں، محدث امت، اور جو کچھ ان کے بیان ہوئے، اس میں مطلب کہ پھر ہی اللہ کا خوف، مطلب آدمی اتنے بڑے مقام پر آ کر نہ خود پسندی کا شکار ہے، نہ خود بینی کا شکار ہے، اس طرح کی کوئی چیز ان میں نہیں ہے، بلکہ عاجزی اور انکساری کے پھر بھی پیکر ہیں۔ یہ پرسنالٹی کی جو ایک خوبی ہے نا، کہ اب آتا کوئی نہیں ہے تو آدمی کیا کرے گا، پوچھے گا ادھر ادھر، لیکن جن کو پتا ہے کہ ان کو آتا ہے، اور جن کو پتا ہے کہ ان کو آتا ہے،
تو ایسی حالت میں اس شخصیت کا اسلام و دین، یعنی یوں سمجھیے، میں ایک بات بتاؤں کہ حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں فتوحات بہت ہوتی تھی. آج بھی ہمیں دعوت اسلامی کے دینی کاموں کے تعلق سے جب مختلف جگہوں پر دینی کام پہنچتا ہے نا، تو وہاں سے ہمیں کچھ نہ کچھ مسائل آتے ہیں جو ہم دارالفتہ اہل سنت کی طرف بڑھاتے ہیں. تو آج کمیونیکیشن کا دور ہے. ہمارے پاس مسائل آتے ہیں کہ بھائی فلاں قوم، اب جیسے کچھ پورے 200-300 400 لوگ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاتے ہیں، تو اب وہ مختلف کلچر کے اور ان کے مذاہب مختلف، اب وہ آتے تو ان کے مسائل آتے ہیں کہ بھائی یہ کیسے کرے، وہ کیسے کریں. ٹھیک ہے، باپ مسلمان ہو گیا تو بیٹے، تو بیوی مسلمان ہو گئے تو شوہر، تو شوہر مسلمان ہو گئے تو بیوی. اچھا، اسی طرح پھر ان کا جو وہاں بیٹھنا کلچر ہے، سارا گیٹ اپ ہے، وہ ساری چیزیں جب آتی ہیں تو وہ پھر ہمارے مبلغین ہمیں یہ بھیجتے ہیں مسائل. پھر ہم دارالفتہ اہل سنت کی طرف بڑھتے ہیں کہ بھئی ان کے مسائل کو حل کیا جائے. پورا ایک شعبہ ہے دعوت اسلامی کا، ویلکم ٹو اسلام. پھر اس کے تحت پھر ان کو مسائل کا حل نکال کر دیا جاتا ہے. مگر کمیونیکیشن ہے نا. جی. اچھا، اب سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں تو ملک شام وہ نہ جانے کیا 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 فتوحات، کہ آدھی دنیا پر آپ کی کہا جاتا ہے کہ اسلامی سلطنت جتنی ان کے دور میں پھیلی تو اتنی تو کہیں اور نہیں. فتوحات تھی نا. اب جب فتوحات ہوتی تھی نا مہروز بھائی، تو لوگ جب مسلمان ہوتے تھے تو مسلمان ہونے کے بعد ان کے پرابلمز آتے تھے. اور وہ جو پرابلم آتے تھے تو ایسا تو تھا نا واٹس اپ کیا کہ سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور اس کا کوئی حل ارشاد فرما دے. واٹس اپ وہاں پہنچ گیا اور وہ واٹس اپ کے فوراً وہ ہو گیا. باقاعدہ وہ مسائل لے کر وہاں سے کسی قاصد نے چلنا ہے. صحیح. اونٹ پہ آنا ہے، گھوڑے پر آنا ہے، کسی چیز پر بھی آنا ہے، یا کوئی نہ کوئی ذریعہ ہوتا تھا اور مدینہ منورہ میں پہنچنا ہوتا تھا. جی. اچھا، اب آ گیا، اب مسئلہ نیا. تو میرے آقا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فراست پر آپ غور کریں. آپ نے بعض بڑے اور اہم صحابہ جن کے بارے میں تھا کہ ان کی رائے اور اس طرح کے علم وغیرہ کا تھا، ان کو آپ نے مدینہ منورہ میں ہی ان کا قیام رکھا ہوا تھا. اور جب ایسے کوئی مسائل آتے تو آپ انہیں مشورے کے لیے بلاتے، کے ساتھ بیٹھتے، اور بیٹھنے کے بعد پھر وہ حل نکال کر پھر وہ مسائل وہاں پر پہنچائے جاتے تھے. اور یوں وہ قومیں جو تھیں ان کو مسائل کا حل دیا جاتا تھا. اب وہ قرآن سے نکالنا، وہ سرکار کی سیرت سے نکالنا، آقا کے ارشادات، پھر وہ کہ کوئی اگر روایت بیان کیا تو فرمایا بھائی کہ یہ روایت تم نے کہاں سے سنی، مجھے بتاؤ، اس کا ثبوت دو. اچھا، تو عمر رضی اللہ تعالیٰ نے تو یوں تو روایت لیتے بھی نہیں تھے. جی. آپ کا تو یہ ایک مقام تھا. جی. پھر وہ ڈھونڈتے تھے، بھائی وہ حضرت عمر مانگ رہے ہیں میں نے روایت، کوئی ایک اور گواہ چاہیے. تو باقاعدہ راوی گواہ ڈھونڈا کرتے تھے کہ یہ میرے علاوہ اس نے بھی سنی ہے. پھر فائنلائز ہوتی ہے. یہ تو کیفیت ہوتی تھی سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. تو اب ایسے میں مسائل کا حل نکالنا، قرآن کریم سے لینا، حدیث سے لینا، پھر صحابہ کرام کی رائے کا آنا، پھر رائے پر اتفاق پیدا کرنا، اور اتفاق پیدا کرنے کے بعد اچھا یہ تو ایک میٹر ہے نا. اس کے ساتھ ساتھ بیت المال کے تعلق سے، وظائف کے تعلق سے، مسلمانوں کے لیے جو فلاحی معاملات تھے اس کے تعلق سے، جتنی بھی مینجمنٹ اسکلز کے اوپر آپ ڈسکس کرتے جو اس کے تعلق سے، پھر فتوحات اور جنگ. اچھا، اب آپ کا ایک قافلہ جاتا ہے، جی، کہاں جائے گا، کدھر جائے گا، کتنا خرچہ ہوگا، جی جی ان کے سارے پیسے وہ سب کا جمع کرنا. اپنے تو چلو یہ ہو جاتا ہے، لیکن بہت ساری چیزیں ہوتی ہے کہ مرکز بناتے ہیں تو جناب اس کے اخراجات کیسے پورے ہو گئے. اب ایک لشکر پورے کے پورا گیا ہے تو اس پورے لشکر کا ساز و سامان کا خرچہ، ان کے گھر کا خرچہ، یعنی آپ کے ساتھ وابستہ ہونے والے ایسا کرنے والوں کو یہ پتہ تھا کہ پیچھے ہمارے لیے کوئی پرابلم نہیں ہوگا. یہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نظام ایسا بنایا ہوا تھا. اور پھر جہاں یہ رکے ہیں، اب کتنے دن رکتے ہیں، کتنے مہینے رکتے ہیں، یہ پورا جو رست و سامان اور سارا ان کو پرووائڈ کرنا اور پھر ان کی رہنمائی کرنا. مطلب میں پڑھتا رہ گیا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ پاک نے کیا ذہانت اور کیا سوچ، کیا دانائی، کیا حکمت، کیا ہمت
کیا بردباری عطا فرمائے. جیسے آپ بیان فرما رہے ہیں، پہلا پہلو بیان فرمایا وہ الگ، ابھی جو دوسرے پہلو کی طرف آپ جا رہے ہیں بالکل الگ. ان کی زندگی میں، ان کی صفات میں بہت ڈائیورسٹی ملتی ہے، بہت مختلف صفات ملتی ہیں. ابھی جو آپ نے ڈسکشن کی کہ جیسے یہ لشکر کے حوالے سے آپ نے بیان فرمایا اور یہ رہنمائی کے حوالے سے آپ نے بیان فرمایا، سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی ذات کو جب ہم دیکھتے ہیں، جب ان کی سیرت و کردار کو ہم پڑھتے ہیں، تو اس میں ایک بہت اہم چیز جو نظر آتی ہے وہ مینجمنٹ ہے. وہ انتظامی امور پر جو ان کی ماہرانہ کوششیں ہیں، ادارے بنانا، یہ ساری چیزیں. اچھا، اس سے پہلے ہمیں نظر نہیں آتا، اولیات عمر جو ہیں اس میں بہت ساری چیزیں، اس سے پہلے کوئی اس کی مثال اتنی زیادہ نظر نہیں آتی. جتنی بنیادیں کئی چیزیں تھیں جن کی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے بنیاد رکھ کر گئے تھے. ٹھیک ہے، لیکن ایسے ہیں معاملات. اب انہوں نے اسے جیسے ڈیولپ کیا، کریٹیویٹی کی، اس کو اور مزید آگے لے کر بڑھے. یہ ہے تو یہ آئی کہاں سے؟ جہاں سے صدیق اکبر کے پاس آئی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جہاں سے عثمان غنی کے پاس آئی، جہاں سے مولا علی کے پاس آئی. یہ سارے تھے تو مدرسۃ الرسول. ہم بھی سیکھ سکتے ہیں. ہمیں بس ان کے تمام تر صلاحیت اور قابلیتوں کا کچھ فیضان نصیب ہو جائے تو ہم جتنا سیرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پڑھیں گے اور اس سیرت پر انہوں نے جس انداز پر عمل کیا یہ پڑھیں گے نا، تو انشاءاللہ تعالی ہمارے لیے پڑھنے کا انداز اور سمجھنے کا انداز ہی کچھ ہوگا. یہ زندگی کے ہر پہلو میں ہمارے پاس رہنمائی تو مہروز بھائی موجود ہے نا. الحمدللہ قرآن میں ہے، حدیث میں ہے، سیرت صحابہ میں، تو رہنمائی تو موجود ہے. قرآن ہمارے لیے رہنمائی کے لیے، اہل بیت ہمارے لیے رہنمائی کے لیے، صحابہ ہمارے رہنمائی کے لیے، سنتیں ہمارے لیے رہنمائی کے لیے، نبی پاک کی مختلف روایتیں جہاں ہمارے لیے رہنمائی کے سارے جو ذریعے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو عطا فرما کر گئے ہیں، امت کو عطا فرما کر گئے کہ یہ لے لو، یہ دیکھو، اس کے پیچھے چلو، گمراہ نہیں ہوگے، بھٹکو گے نہیں. ہمارے لیے رہنمائی مکمل ہوئی ہے. اب کوئی رہنمائی نہ لیتا ہو اب اس کے نصیب. تو یہ ہے، ہم نے نیت کی ہے کہ آج ہمارے یہ جو فیضان صحابہ، ذکر صحابہ اور اہل بیت کا جو پروگرام ہے، اس میں محمود بھائی تو آتے ہی ہیں، تو محمود بھائی سے روز کا کوئی ایک کلام سنیں گے. ہاں، کلام بھی سنیں گے. محمود بھائی کلام سنائیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ذرے جھڑ کر تیری پیزاروں کے تاج سر بنتے ہیں سیاروں کے. ذرے جھڑ کر تیری پیزاروں کے تاج سر بنتے ہیں سیاروں کے. ذرے جھڑ کر تیری پیزاروں کے میرے آقا کا وہ در ہے جس پر، میرے آقا کا وہ در ہے جس پر، میرے آقا کا وہ در ہے جس پر، میرے آقا کا وہ در ہے جس پر ماتھے گھس جاتے ہیں سرداروں کے، ماتھے گھس جاتے ہیں سرداروں کے. ذرے جھڑ کر تیری پیزاروں کے صدق و عدل و کرم و ہمت میں، صدق و عدل و کرم و ہمت میں، صدق و عدل و کرم و ہمت میں، صدق و عدل و کرم و ہمت میں. چار سو شہرے ہیں ان چاروں کے، چار سو شہرے ہیں ان چاروں کے، چار سو شہرے ہیں ان چاروں کے، چار سو شہرے ہیں ان چاروں کے. میں ایک خوبی یہ ہے اس شعر کی
کہ جو ترتیب بیان ہوئی ہے نا پہلے مصرے میں، پہلے مصرے میں، وہ ترتیب سے بیان ہوئی ہے. صدق، عدل، کرم اور ہمت. سبحان اللہ. خلیفہ اول، خلیفہ دوم، خلیفہ سیوم، خلیفہ چارم، پہلے دوسرے تیسرے چوتھے خلیفہ. سبحان اللہ. صدق، عدل، کرم اور ہمت. تو چاروں کی جو صفات، خاص جو خصوصی صفات ہیں جو جس پر ان کو کافی شہرت ملی، ان چاروں کو اسی ترتیب سے بیان کیا گیا جو ترتیب ہے. اور پھر ماشاءاللہ کمال ہے. صدق و عدل و کرم و ہمت میں، صدق و عدل و کرم و ہمت میں چار سو شہرے ہیں. ان چاروں کے چار سو شہرے ہیں. ان چاروں کے جان و دل تیرے قدم پروارے، جان و دل تیرے قدم پروارے، جان و دل تیرے قدم پروارے، جان و دل تیرے قدم پروارے. کیا نصیبے ہیں تیرے یاروں کے، کیا نصیبے ہیں تیرے یاروں کے، کیا نصیبے ہیں تیرے یاروں کے. اور بحر تسلیم علی میدان میں، بحر تسلیم علی میدان میں، بحر تسلیم علی میدان میں، بحر تسلیم علی میدان میں. سر جھوکے رہتے گئے تلواروں کے، سر جھوکے رہتے گئے تلواروں کے. اور کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا، کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا. بول بالے میری سرکاروں کے، بول بالے میری سرکاروں کے. ذرے جھڑ کر تیری بیزاروں کے، تاج سر بنتے ہیں سیاروں کے. ماشاءاللہ، مرحبا، صد کرو مرحبا. ہاں صاحب، کل کے پروگرام میں جبکہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے احسانات کا ذکر ہو رہا تھا، اس میں آپ نے ایک احسان اور عظیم احسان یہ بیان فرمایا تھا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جو فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو نومینیٹ کیا، خلیفہ نامزد کیا، یہ آپ کا بہت بڑا احسان تھا. تو اب یہ صدیق اکبر کے تناظر میں تو آپ نے بیان فرمایا تھا، امت کے حق میں فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ سارا معاملہ جو ہے یقیناً ہے ایمانی درجے میں تو ہم مانتے ہی، لیکن تھوڑا اگر اسے ایکسپلین کر دیں آپ. تو یعنی آپ نے فرمایا کہ یہ جو نامزد کیا یہ احسان تھا، اب وہ احسانات کن کی کیا کیا فوائد حاصل؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلافت پر آنے کے بعد جی اسلام کو جتنی دور تک پھیلایا، یہ پھر جو نظام خلافت ہے، کیونکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پہلے جو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ تھے، وہ بالکل ایک نیا ایک معاملہ تھا. ٹھیک ہے، اس نیا ماڈل تھا، اس سے پہلے وہ ماڈل مسائل تھے، اتنی الجھنیں تھیں، اتنی مخالفتیں تھیں، اتنے مطلب کہ معاملات تھے کہ مطلب تھے. اور پھر وہ سسٹم کو بنانا اور پھر سسٹم پر گفتگو کا باقاعدہ تصور کرے، جو ایک بڑے ادارے کو اور بڑی ریاستوں کو دیکھتے ہوتے ہیں آج کے اس جدید دور میں، وہ دیکھیں کہ کتنی چیزیں سامنے آ جاتی ہیں. تو وہ پھر وہ 24 لاکھ مربع میل. اب اس پر حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کا ہونا اور پھر امیر المومنین کا ان کا بننا، اور اس کے بعد ان تمام تر چیزوں کو پراپر مزید مینیج کرنا، پھر
ادارے بنانا، اصل میں وہ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ مسائل کو حل کرنے میں بہت سارا وقت نکل جاتا ہے. تو مسائل حل کیے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لیکن اب پھر ادارے بنانا، پھر بیت المال کو مزید آباد کرنا، یہ پھر وظائف کا طے کرنا، اور بہت ساری اولیات حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بنتی ہیں. ان تمام چیزوں کو مینج کرنا آسان نہیں تھا. صحیح. تو وہ ذہانت، وہ بردباری اور وہ کمال درجے کی جو ایڈمنسٹریٹو کوالٹی تھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جانتے تھے. صحیح. یعنی وقت نے ثابت کیا کہ انتخاب درست تھا، بلکہ نعمت ہی تھا کہ جو ساری چیزیں سامنے ہوئی. نعمت ہی تھا، اور بہت بڑی نعمت تھا. اچھا، ایک بات یہ بھی بیان فرمائیں انشاءاللہ. ہم نے حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زندگی کے مختلف فیض آپ پہلے بھی بیان کرتے رہے، چند چیزیں آج بھی بیان کی ہیں، ان کی زندگی کے آخری ایام بھی ڈسکس کرنے. لیکن میں چاہتا ہوں اس سے پہلے ابھی آپ کی گفتگو میں بھی ایک بڑا عنصر جو بار بار آیا وہ تھا کہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتظامی امور پہ گرفت، ان کی جو ایڈمنسٹریٹو اسٹرکچر تھا وہ بنانا، اس کو مینیج کرنا، اسے ڈیولپ کرنا، یہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کو بیان فرمایا. اسی طریقے سے ان کا انصاف، عدل و انصاف، یہ دو تین چیزیں ایسی ہیں کہ جیسے ہی عمر فاروق اعظم بولو ویسے ہی سامنے آتی. شاہ غسان کا واقعہ دیکھے نا جی. ایک عام آدمی کو اس سے تھپڑ مارا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس یہ شاہ غسان تھوڑا ایکسپلین کر دیں. وہ ایک بادشاہ ہے، ٹھیک ہے، مسلمان ہوا تھا، اور اس میں طواف کے دوران کسی ایک جیسے غریب مسلمان جس کو ہم کہیں ویسا عمل ہو گیا تو اس نے کھینچ کے تھپڑ مار دیا. اس نے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں مقدمہ کر دیا گیا تھا، تھپڑ مارا، فرمایا کہ بھائی تھپڑ کا بدلہ تو تھپڑ ہی ہے، یا جو بھی آپ نے اس پر جو فیصلہ فرمایا بدلہ دینا پڑے گا. اسے سوچنے کا وقت لیا اور نکل گیا، اسلام ہی چھوڑ دیا، مرتد ہو گیا. لیکن عدل کو باقی رکھا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عدل باقی رکھنے والے تھے. اور عدل باقی رکھنے میں اصل میں عدل کون باقی رکھتا ہے؟ جو کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کا خوف نہیں رکھتا. یہ عدل کے لیے یہ ضروری ہے. آپ اس بات سے بے نیاز ہو جائیں کہ لوگ آپ کی تعریف کرتے ہیں، کہ آپ کی مذمت کرتے ہیں، اور اس کیفیت سے نکل کر امور چلانا یہ آسان نہیں ہے. اپنے کردار کو مطلب جو لوگ اپنے کردار کو بچانے میں بہت زیادہ مصروف ہو جاتے ہیں، وہ بعض چیزوں میں وہ چیزیں نہیں کر پاتے، اور وہ تو کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کا خوف نہ ہونا. آپ کردار کہنا چاہ رہے ہیں، ساکھ کہنا چاہ رہے ہیں، دونوں مراد ہیں؟ جی، آپ نے کہا نا اپنا کردار بچانے میں یا ساکھ بچانے میں. نہیں، جو آپ کی وہ تو پوزیشن جو ہوتی ہے کہ یار لوگ باتیں کریں گے، تو ایسا نہیں ہوتا. جب بھی قاضی کسی کے بارے میں درست فیصلہ بھی کرے گا تو اس نے درست فیصلہ ہونے کے بعد اس کو سزا ملے گی تو اس نے قاضی کو دعائیں نہیں دینی، قاضی کے بارے میں باتیں کرنی ہے. صحیح. اگر قاضی اپنی بات جو اس کے قرآن و حدیث کے مطابق فیصلے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خوبی یہ تھی کہ ان کے پاس گورنر کے اور عہدے داروں کی جو شکایتیں آیا کرتی تھی، اللہ اکبر، آپ جو اس کا نوٹس لیتے تھے اور بدل دیتے تھے. بعض اوقات تو گورنروں کو آپ نے سزائیں دی ہیں، اور ایسی سزائیں دی میں یہ بیان نہیں کرنا چاہتا. نام ہی کافی نہیں تھا کہ عمر فاروق اعظم کے پاس شکایت پہنچ جائے گی. مطلب شکایت پھر آپ باقاعدہ اس کا وہ بنا دیتے، اس کا شعبہ مجلس بنا دیتے، جیسے ہم کہتے ہیں نا مجلس بنا دیتے، اور انہیں باقاعدہ شکایت کی انکوائری کرنے کے لیے آپ ان شہروں میں بھیجا کرتے تھے، اور وہ شہروں میں جایا کرتے تھے، گورنروں کے بارے میں معلومات دیا کرتے تھے. اگر صحیح شکایت ہے تو بتایا جائے، اگر غلط شکایت ہے تو بتایا جائے. یہ ساری چیزیں ہوتی تھی. پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دربار عام لگایا کرتے تھے سال میں، اور جس میں عام عوام آپ کو آ کر بتاتی تھی کہ جو آپ نے ہم پر جو یہ جو ہیں، یا یہ گورنر ہیں، یا یہ جو ہم پر جو عاملین ہیں، یہ ہمارے ساتھ یہ سلوک کرتے اب سب کی سنوائی ہوتی تھی. اچھا، سب کو پتا تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں جو سنوائی ہے وہ صرف سنوائی نہیں ہے، اس پر باقاعدہ پروسیجر، یعنی پروسیجر ہے، صرف پروسیجر بھی نہیں ہے، اس پر باقاعدہ ایکشن پلان ہے. آپ کا پورا ایسے نہیں ریاست نتیجہ خیز ہوگی شکایت، مطلب ایسے نہیں، یعنی کہ وہ ایک شخص آیا اور آ کر اس نے دارالامارہ کو ڈھونڈا کہ بھئی دارالامارت کیا جہاں ان کے امیر رہتے ہیں. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ تو کہیں مٹی پر آرام فرما رہے تھے مسجد نبی شریف، اور سوئے ہوئے تھے.
تو اس نے خود دیکھ کر کہا بول ہمارا بادشاہ اس کو تختوں پر بھی نیند نہیں آتی اللہ اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مٹی پر نیند آ جاتی ہے کیونکہ عمر عدل کرتے ہیں. سبحان اللہ. ان کا معاملہ عدل کا تھا, انصاف کا تھا اور خوف خدا تھا یار. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوف خدا والے تھے. میں مہروز بھائی آپ کو بتاؤں, ایک دفعہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گھر سے دیکھا کہ دور عرب کے ریگستان میں دوپہر کی چلچلاتی دھوپ کے اندر گرمی ہے, لو چل رہی ہے اور ایک شخص اونٹ لیا آ رہا ہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ غور کر رہے ہیں کہ اتنی سخت دھوپ میں دوپہر کے وقت کون ہے جو اتنے تپتے ریگستان سے یہ اونٹ لے کر آ رہا ہے. جیسے جیسے وہ قریب آتے ہیں کہ چادر تھی, کپڑا ڈلا ہوا تھا, تو قریب آتے یہ تو امیر المومنین ہے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو کہا یا امیر المومنین اتنی سخت دھوپ میں آپ آ رہے. کہا تو ہاں اصل میں مسئلہ یہ ہے عثمان, یہ بیت المال کا اونٹ ہے جو چلا گیا تھا, اس کو پکڑ کر لا رہا ہوں. یہ تھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یعنی جو امانت, دیانت, عدل, بیت المال کی حفاظت, اچھا لوگوں کے حقوق کو سمجھنا اور ان کے حقوق کی ادائیگی کے متعلق جو آپ کے جو ڈیسیجن ہوا کرتے تھے اور آپ اس معاملے میں جو غور کیا کرتے تھے اور جو فیصلے کیا کرتے تھے, وہ بڑے مطلب کے کمال کے. یعنی باقاعدہ اگر آپ چاہیں گے تو ایک باقاعدہ ایک اس پہ پورا پروگرام ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں معاملات کا آنا, ان کو سننا اور ان کے فیصلے کرنا اور ان پر عمل درآمد کروانا. ایک تو عمل درآمد ہونا, ایک ہوتا عمل درآمد کروانا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی اور سیرت میں یہ باتیں موجود تھی. امام الہدا تیغ مسنون شدت پہ لاکھوں سلام. وہ عمر جس کے عادات شیدا سکر, وہ عمر جس کے عادات شیدا سکر, اس خدا دوست حضرت پہ لاکھوں سلام. ترجمان نبی ہم زبان نبی, ترجمان نبی ہم زبان نبی, جان شان عدالت پہ لاکھوں سلام. اور مہروز بھائی غور کرے نا کہ بہن کو قرآن پڑھتا دیکھا جی, جلال شریف یہ کیا کر رہی ہو, ابھی ایمان نہیں لائے تھے جی. پہلے تو اطلاع پہ ہی جلال آ گیا, پھر دیکھتے ہوئے جلال آ گیا. اور پھر یہ کہ قرآن مانگا تو بہن بھی تو عمر کی تھی, نہیں دیا قرآن. کہاں سے تمہیں قرآن؟ اچھا تو سناؤ کیا ہے. اور قرآن پڑھتے پڑھتے جو کیفیت ہے, پیچھے دعا ہو چکی تھی مصطفیٰ کریم کی جی صلی اللہ علیہ وسلم. کیا وہ اجابت کا صحرا عنایت, دلہن بن کے نکلی دعائے محمد. اجابت کا صحرا عنایت کا جوڑا, اجابت کا صحرا عنایت کا جوڑا, دلہن بن کے نکلی دعائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا, اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا, بڑی شان سے جب دعائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. دعا تو نکل چکی نا, دعا تو ہو چکی. نبی کریم علیہ السلام کا اب تو اس کا ظہور ہو رہا تھا, ٹھیک ہے, مراد رسول. اب وہ سارا وہ ہو رہا ہے کہ وہاں پہنچے, وہاں پہنچے, ٹھیک چلے تھے اسباب بن رہا سے, اور کہا بھائی پہلے گھر کی تو خبر لو.
اصل تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ کچھ ہونا تھا. سبحان اللہ. قرآن سنا, وہیں پر دل میں ایمان کی محبت, اسلام کی محبت, پھر بارگاہ رسالت میں حاضر ہونا. اب کیفیت تو دیکھیے نا. تو جیسے ہی حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو سرکار کے چچا ہیں, اللہ سید الشہداء جی, حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, وہ تو ایمان لے آئے تھے. جی. اچھا, جب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آتے دیکھا تو سارے وہ عمر آ رہے ہیں. اکا عمر آ رہے ہیں. تو کیا کیفیت تھی, کیا وجہ تھی, لیکن سرکار تو دعا کر چکے تھے نا. جی جی جی. صلی اللہ علیہ وسلم قریب آئے, اور جو واقعہ ہوا, حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لیا. رائٹ, وہ ہو جو نعرے تکبیر اللہ, جو وادی گونجی, وادی جو گونجی حضرت عمر رضی اللہ عنہ. آپ سوچے کیا پرسنالٹی تھی یار. آپ سوچئے صحابہ کرام علیہ رضوان نے جب دیکھا ہوگا کہ عمر مسلمان ہو گئے, ایمان لے آئے, دیکھا تو پھر سب نے کیا مطلب کہ ان کی خوشی, میں تو یہ پڑھا ہے تو ان کی کیا خوشی ہوگی. یعنی آقا عمر ایمان لے آئے تو ان کا تو خوشی کا عالم ہے. نعرہ نکل گیا نا, تکبیر سے وادی گونج اٹھی. اچھا, اب یہ سب کچھ ہو گیا, ابھی تو لائے ایمان, لیکن کیا ہے ہمت دیکھیں, آقا حق پر نہیں ہے, حق پر ہے, کھل کر عبادت کریں. ارے بھائی ابھی تو ایمان لائے ہیں, کھل کر عبادت کریں. آقا بھی دیکھ رہے تو عمر ہی کہہ رہے ہیں نا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. چلو آگے حضرت حمزہ ہیں, آگے حضرت عمر ہیں, اور حرم شریف میں حرم شریف پہنچے. اعلانیہ. کس کی ضرورت تھی جو آتا یار, کس کی ہمت تھی جو آتا. وہ کھل کر, وہیں تو ان کو فاروق کا لقب دیا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے, کہ حق اور باطل کے درمیان فرق کر دیا. یہاں سے عمر فاروق بھی نہیں ہوئے, عمر فاروق اعظم, فاروق اعظم ہو گئے. سبحان اللہ. جیسے وہ صدیق اکبر ہو گئے, یہ فاروق اعظم ہو گئے. یہ ہوا. اچھا, یہاں نا جب پیچھے سوال کرنا تھا, اب بات ادھر سے لنک بن رہا ہے تو میں نے کہا کروں کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام سے پہلے بھی ان کی جو لائف ہے وہ مطلب کوئی ڈھکی چھپی نہیں ہے. یہ مطلب کر و فر والی جسے آپ کہیں لائف, ایک مطلب کیا کہیں, ایک اورا تو تھا. اب جب اسلام لے کر آئے تو کیا بڑا چینج ہے. آپ کیا کہتے ہیں, مطلب ویسے تو سیرت جیسے ابھی آپ نے ایک پہلو بیان کیا ہی ہے, بڑا چینج کیا پاتے ہیں آپ, کیا ریزن پاتے ہیں اس کا؟ کیا چینج مطلب کہ اب جو طاقت, جو قوت, جو ہمت, جو صلاحیت اس وقت ایمان نہ لانے سے پہلے, ایمان لانے سے پہلے جو اسلام و دین کے خلاف استعمال ہونے جا رہی تھی, بس ایک سوئچ اوور ہو جاتا ہے نا. سوئچ اوور ہو گیا, وہ ساری صلاحیتیں, قابلیتیں, جتنا کچھ تھا سب اسلام کی فیور میں آ گئی, وہ بہت فیور میں آ گیا. ارے اب غور کریں نا, کل امیر سنت نے جو مدنی مذاکرے میں جو بیان کیا, کتنی خوبصورت بات تھی کہ ہجرت کا جب حکم ہوا تو سب ہجرت کے لیے جانے لگے, تو کفار تنگ کرتے تھے تو اپنے اپنے انداز سے گئے. عمر رضی اللہ عنہ تو مسجد الحرام جاتے ہیں, اعلان کرتے ہیں, سنو میں جا رہا ہوں مدینے, ہاں کسی نے اپنے بچوں کو یتیم کروانا ہے, اپنی بیوی کو بیوہ کروانا ہے, آؤ. کسی کی ضرورت ہی ہے تو عمر رضی اللہ تعالیٰ نے, حالانکہ حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ نے جب ہجرت کے لیے گئے, ہجرت کی, تب حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ کو کفار نے گھیرا, ان کو ہجرت کے لیے نہیں جانے دے رہے تھے, اور سارا مال اسباب لیا اور اس کے بعد جانے دیا. اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ تو کہہ رہے ہیں کوئی روکنا ہے, کون روکے گا. یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ضرورت ہی نہیں تھی کسی کی, کسی کی ضرورت کیا ہوگی, منہ ہی دیکھتے رہے. میں تو کہتے وہ تصور ہے, جیسے تصور کہہ رہے کہ وہ کیسے منہ دیکھتے ہو گئے یار, یہ آدمی ہے کوئی, ایسا چیلنج کر کے جاتے تھے نا عمر جو تھے رضی اللہ تعالیٰ. سب اس کے ساتھ اب یہ جو پہلو آپ بیان فرما رہے ہیں ابھی, کہ مطلب ایک طاقت کا, غلبے کا, ایک مطلب اورا ہے فرد کا, بندے کا, شخصیت کا, کہ کوئی سامنے آ کے کھڑا نہیں ہو رہا. لیکن دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی شخصیت میں جیسے بعض واقعات ملتے ہیں, ان کے رونے والے ملتے ہیں, خوف خدا والے ملتے ہیں. یہ بیلنس کیسے ہوتا ہے کہ طاقت بھی ایسی کہ مطلب تسلیم کر رہا ہے زمانہ, کوئی سامنے آ کے کھڑا نہیں ہو رہا, ایسی طاقت. ظلم نہیں تھا نا, ظلم نہیں تھا, جو تھا اللہ کے لیے تھا. اگر محبت تھی بھی تو اللہ کے لیے, نفرت تھی بھی تو اللہ کے لیے. یہ عام افراد کی زندگی میں بھی پہلو ہے سیکھنے کا, صرف یہ ہم تو اپنے نفس کے مارے ہوئے لوگ ہیں نا, جن کے راستے میں شیطان نہیں آتا وہ
کیا طاقت ہوگی. اور تو یہ تو قابو پانے والے لوگ تھے جس نے اتنی بڑی قوم پر قابو پا لیا. بڑی بڑی قوموں پر قابو ہوا, سوچو انہوں نے کن چیزوں پر قابو نہیں ہوگا. اپنے خود سے ایک شخص حاضر ہوا کسی مسئلے پر, تو ابھی تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے معاملات سے فارغ کر آئے تھے, تو اس کو کہا یار جب میں بیٹھا ہوں تب کہاں ہوتے, تو وہ اس کو تھوڑا لگا کہ لگتا ہے جلال نہ آ گیا ہو. وہ چلے گئے, اسی وقت خیال آیا اور فوراً اس کے پیچھے گئے, کہا یار سنو کیا کام تھا بتاؤ, یہ امیر المومنین, ہاں کیا کام تھا بتاؤ. تو وہ یہ چیزیں تھیں, مطلب بڑا وہ چلتے چلتے کسی کے وہ ایک شخص لیٹا ہوا تھا, ٹھوکر لگ گئی, اور عمر کا ٹھوکر تو پھر تو کہاں کے کہاں پہنچا دے بندے کو, ٹھیک ہے, تو لگ گئی. تو اس نے بھی تھوڑی جرت کر لی, تو کہتے ہیں آپ جیسے آپ ہم آپس میں کہ یار اندھا ہے دیکھتا نہیں ہے, تو اس طرح سے تو عمر رضی اللہ عنہ سے کہہ دیا. تو آپ نے کہا بھائی معاف کر دینا, دیکھا نہیں تھا, اندھا نہیں ہوں. اللہ اکبر. یعنی بیلنس اللہ کی محبت دیکھو جی, جو معرفت الہی جس کو ہوگا, اللہ کی پہچان جسے ہوگی, جو یعنی کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی تعلیمات کا اگر میں نچوڑ بتاؤں نا, تو وہ یہ ہے کہ ظلم نہیں ہو, سختی نہیں ہو, زیادتی نہ ہو, اس طرح کی چیزیں لے کر چلنا ہوتا تھا. پھر گورنروں کو اور اپنے لوگ جو عہدیدار ہوتے تھے ان کو سمجھانا کہ آپ نے کیسے چلنا ہے, کیا کرنا ہے, کیا نہیں کرنا, پھر ان کو باقاعدہ اس معاملے میں نوٹس کرنا. یہ چیزیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو اللہ پاک نے عطا فرمائی تھی, جو قابو کر لیتے تھے, اور ضبط حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے ماشاءاللہ معاملات پر. حسب جیسے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کو ہم دیکھ رہے ہیں, انہوں نے بھرپور بہت ایکٹیو لائف گزاری. اب یہ جو ہوتی ہے ایک بھرپور جوانی, یعنی لڑکپن, جوانی, پھر اسلام میں داخلہ, اور پھر خلیفہ بننا, یہاں تک کہ امیر المؤمنین بننا. لیکن بہرحال ہر کسی نے اس دنیا سے جانا ہے. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے بالخصوص آخری ایام اگر ہم دیکھیں, اس میں سے کیا بیان کرنا چاہیں گے, ہمارے سیکھنے کے لیے کیا چیز ہے؟ سب سے پہلے تو حج ہے, ٹھیک ہے, حج کیا, اور حج کے بعد ہی شہید ہوئے نا. یعنی کہ یہ ذی الحجہ کا جو مہینہ تھا, اس کے بعد ہی, حج سے آنے کے بعد ہی آپ پر نماز میں حملہ ہوا نا. جی, تو ایک تو حج ہوا, حج میں خطبہ جو آپ نے ارشاد فرمایا, اور وہیں پہ گویا کہ اس بات کا اظہار بھی تھا کہ اب رخصت کا وقت ہے, اور آپ نے اپنے رب سے دعائیں بھی کی ہیں, بہت ہی ایمان افروز اور بڑی رقت بھری وہ دعائیں اپنے رب سے آپ نے اپنے لیے دعائیں مانگی تھیں اپنے عمر کے حساب سے, اور جو آپ کے کیفیات ہوا کرتی تھی. پھر جن لوگوں کو آپ نے اپنے گرد یا اپنے شہر میں لانے اور جمع کرنے سے منع کیا تو ایسا کم ہوئے تھے. یہ جو ابو لولو جو تھا مجوسی, عجمی, اور اس کے تعلق اس طرح کے لوگوں کے تعلق سے تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باقاعدہ ہدایات اور تاکیدیں تھیں, مگر وہ اس پر اتنا عمل درآمد نہیں ہو سکا, اور اس کے دل میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بغض جمع ہو گیا, کینہ جمع ہو گیا, اور اس نے پھر نماز کی حالت میں حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حملہ کیا. آپ زخمی ہوئے, اور زخمی ہونے کے بعد حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آگے کیا. اس وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سورہ یوسف کی تلاوت کر رہے تھے, اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سورہ یوسف سے بہت مطلب ایک خاص رغبت تھی, اور اس میں حملہ ہوا, اور آپ نے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آگے کیا, انہوں نے نماز پوری کرائی, اور اچانک وہ آواز تبدیل ہو گئی. پھر صحابہ کرام کو حیرت بھی کیا ہوا, اور پھر آپ کو لے جایا گیا. اچھا, اب غور کریں کہ یہ نبیس وہ بھی باہر نکل گیا, دودھ وہ بھی باہر نکل گیا, روک نہیں رہا کچھ, کہہ بھی دیا گیا کہ اب لگتا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شاید جانبر نہ ہو سکے. مگر میں یہ دیکھ رہا ہوں یہ جو حالات تھے, جس طرح کی صورت جو آپ کے ایام جو آپ نے گزارے, اور اس کے آگے پیچھے کے اگر ہم واقعات تو غور کرتے ہیں, اتنے سخت حالت میں سب سے پہلے اپنی نماز کی فکر کرنا. صحیح, جیسی ہوش آتا ہے نماز کا پوچھتے ہیں, ٹھیک ہے, اپنی نماز, بلکہ فرماتے بھی ہیں کہ نماز کے بغیر بندہ کس. پھر نماز کی تاکید کرنا. ٹھیک ہے. اچھا, اب آپ کے پاس جو آپ کے عزیز اقارب ملنے کے لیے آئے, تو ایک کے تہبند کو دیکھا
کہ وہ نیچے تھا، ٹخنوں سے نیچے تھا، تو آپ نے اسی وقت تیبند کو ٹخنوں سے اوپر کرنے کی نیکی کی دعوت پیش کی، زخمی ہونے کی حالت میں. زخمی ہونے کی حالت. یعنی میں غور پر رہا تھا کہ اتنی زخمی حالت کے جاں بر نہ ہو سکنا اور جو پیے وہ باہر نکل جائے، اتنے قاری زخم لگائے گئے اور ایسی کیفیت تھی. اور کوئی چیز یاد، اچھا یہ بھی بتا دو، کوئی چیز یاد نہیں. اگر میرے آقا کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو چیز یاد آئی تو اپنی نماز یاد آئی، لوگوں کی نماز کی فکر یاد آئی. پھر ساتھ ساتھ یہ اندازہ ہوا کہ اس کا جو تیبند ہے یہ ٹخنوں سے، ہمارے یہاں تو اس کی تو لحاظ ہی نہیں ہے نا. تیبند ٹخنوں، مرد کا جو پجامہ ہے، شلوار ہے، تیبند ہے، ایون پینٹ ہے، یہ ٹخنوں سے اوپر ہوتی ہے. یہ سنت ہے، ٹخنوں سے اوپر ہونا. اینکل جس کو ہم کہتے ہیں اس کے اوپر ہونا، نیچے نہیں ہونا. سنت کی بات کر رہا ہوں. اور یہ پاکیزگی، حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرما دیے تمہارے لیے اس میں پاکیزگی ہے. تو ایک تو یہ تھا. اور پھر اس کیفیت میں پھر یہ دیکھنا کہ بعد میں اس پورے امور خلافت کو کون چلائے گا. پھر حضرت ابو عبیدہ بن جرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یاد کیا آپ نے اس وقت، عشرہ مبشرہ میں سے، کیونکہ آپ نے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سنا کہ یہ امین الامت ہے. آپ نے اس وقت حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یاد کیا کہ آپ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کے بھی فضائل سنے تھے، مگر دونوں دنیا سے رخصت ہو چکے تھے. ایسی کیفیت کے اندر آپ کا پھر اب اس میں یا آگے پیچھے کسی پھر آپ نے مشاورت بنائی تھی کہ جو آپ کے بعد خلیفہ کا انتخاب کرے گی. اور پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دست مبارک پر بیعت ہوئی تھی اور آپ تیسرے مسلمانوں خلیفہ مقرر ہوئے تھے. یعنی پھر بچوں سے ملنا، اپنے گھر والوں ملنا، یہ ساری چیزیں تھیں. جو وصیتیں وغیرہ کی آپ نے وہ سب تھا. تو وہ جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے آخری ایام، حضرت عمر رضی اللہ زندگی کے آخری لمحات، جس قدر نیکی، تقوی، پرہیزگاری، عبادت، نصیحت، امت کی خیر خواہی، امت کی محبت کے وہ جو لمحات تھے وہ پڑھتے رہ گئے کہ مطلب آدمی اتنی زخمی حالت میں کیسے کچھ اس طرح کی چیزیں سوچے گا. جس کو تھوڑا بہت سر کا درد ہو اس کو کچھ یاد نہیں آتا، بخار چڑھ جائے کچھ یاد نہیں آتا، بات کرے تو وہ کہتا ہے کہ ابھی نہیں کریں گے. اور جس کا تھوڑا بہت آپریشن ہو گیا ہو ہاسپٹل کے اندر، وہ ہرنیا ورنیا کے بھی آپریشن ہو جائے تو یار ابھی کچھ یاد نہیں آتا. جہاں زخمی ایسے کہ کوئی چیز ٹھہر نہیں رہی ہے اور جانے کا وقت ہے، اس وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو باتیں یاد آ رہی ہیں، آپ جن جن کاموں کو کر رہے ہیں، جن جن باتوں کی نصیحتیں کر رہے ہیں، تو غور کرے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ پاک نے کتنی عقل، کتنی فراست، کتنا فہم، کتنی ہمت، کتنا حوصلہ اللہ پاک نے آپ کو عطا فرمایا تھا. اللہ پاک کی ان پر کروڑوں رحمت ہو. اور پھر جاتے ہوئے یہ کہنا کہ اگر ام المومنین سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر اجازت دیں تو مجھے محبوب کے قدموں میں. اور جب اجازت لینے کے لیے کسی کو بھیجا گیا، میں یہ پڑھ رہا تھا تو ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ اگرچہ یہ جگہ میں نے اپنے لیے رکھی تھی لیکن میں ان پر خود کو فوقیت نہیں دوں گی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر. اور وہ جگہ آپ نے، اچھا اب یہ ہوا تو آ کر خوشخبری سنائی، آپ کو خبر دی گئی جی. لیکن آپ کی کمال درجے کی بات دیکھیے، کہتے ہو سکتا ہے کہ اس وقت میری مروت میں ہانکا ہو، لیکن جب میں دنیا سے چلا جاؤں تو ایک بار پھر پوچھ لینا. اللہ اکبر. میں پڑھتا رہ گیا، میں نے کہا یا اللہ، یہ مطلب کیفیت وہی ہے، کیا عمر ہے یار رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہ جو آپ نے شروع کی تھی نا بات آپ نے شروع کی تھی عقل والی، یعنی کیا، یعنی آپ فیڈ بیک لیتے ہیں نا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کو منافقین کا سب سے زیادہ علم بارگاہ رسالہ سے عطا کیا گیا، ان سے کہتے ہیں کہ تمہیں اتنا منافقین کا علم دیا گیا، میرے اندر بھی کوئی ایسی علامت تو نہیں دیکھتے ہو؟ ارے کون ایسا فیڈ بیک لے گا یار، کون لے گا ایسا فیڈ بیک، کون لے گا اپنے بارے میں ایسی چیزیں؟ تو یہ مطلب کہ یہ جو چیزیں تھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، جو خوبیاں تھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اور جو انداز تھے، اور امت کی جو خیر خواہی تھی اور غمخواری تھی، بس چلے گئے یار. مطلب
لیکن آج ان کی وہ باتیں کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں. ان کی جو رولنگ تھی تو 3 چیزیں ہوتی ہیں: امن، معیشت. یہ 2 پلر ہیں مین، جس پر مطلب سمجھے کہ جس پر ریاستیں کھڑی ہوئی، جس پر سب کچھ آپ سمجھے کہ ڈیپینڈ کرتا ہے. 2 چیزیں. نمبر 2 چیزیں یاد کریں. نمبر 1 پیس، نمبر 2 اکنامکس، معیشت اور امن. اگر یہ 2 چیزیں مضبوط ہیں، نو پرابلم. حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت کو اگر دیکھیں، یہ دونوں چیزیں مضبوط تھی. سبحان اللہ. امن ایسا کہ مجالے، اور معیشت ایسی کہ واہ واہ، اور رولنگ ایسی کہ پھر بات. تو یہ سب چیزیں کیسے ہوتی ہیں؟ خالی کہنے سے تو نہیں ہو جاتی. حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو فاروق ثانی کہتے ہیں نا، اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ان کے دور خلافت میں بھی یہی ہوا. سبحان اللہ. امن اور معیشت. یعنی کہ لوگ ڈھونڈتے تھے کہ کوئی مستحق ملے تو زکوٰۃ دے دے. مسلمانوں کو غنی کر دیا تھا حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. اچھا، اس کے لیے کیا ہوتا ہے؟ پہلے اپنی ذات کے اوپر امپلیمنٹ کرنا ہوتا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیت المال سے 1 روپیہ بھی ایسا نہ لیا جس کے بارے میں کوئی کلام کیا جا سکے. اتنا تقوی، اتنی پرہیزگاری تھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں، اور ایسے اصول وضع کیے. اور آج بھی اگر کوئی حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دیے گئے ان رولز کو پڑھے اور اسے امپلیمنٹ کروائے. دیکھیں، امپلیمنٹیشن اتنا آسان نہیں ہوتا. امپلیمنٹ کرائے. میں کہتا ہوں کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو گھروں کے اندر امپلیمنٹ ہو سکتی ہیں، کچھ چیزیں ایسی ہیں جو آپ کے ادارے میں امپلیمنٹ ہو سکتی ہیں، کچھ چیزیں ایسی ہیں جو آپ کی آرگنائزیشن میں امپلیمنٹ ہو سکتی ہیں، کچھ چیزیں ایسی ہیں جو آپ کی ذات میں امپلیمنٹ ہو سکتی ہیں، کچھ چیزیں ایسی ہیں جو آپ کی ریاست میں امپلیمنٹ ہو سکتی ہیں. اگر جو جس کیٹیگری کا فرد ہے، جس کی جو پوزیشن ہے، اگر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ان بیان کردہ تعلیمات کو پراپر پڑھے اور جو اللہ پاک نے اس کو اسٹیٹس، مقام و مرتبہ دیا ہے اس کے مطابق لے، اور جہاں کے لیے اس کو ان چیزوں کو امپلیمنٹ کرنا ہے اسی انداز سے، خالی پڑھ کر یہ یار یہ کرنا چاہیے، کرنے کے لیے پہلے دیکھیں کہ مجھے اس کے لیے کیا کرنا چاہیے، پھر اپنی ذات پر لے گا، پھر آگے لے کر چلے گا. پھر اب دیکھیے کہ کس طرح معاشرے میں بہتری اور تبدیلی آپ کو نظر آنا شروع ہو جاتی ہے. حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت اگر اس پر عمل درآمد شروع ہو جائے، نہ صرف گھر، نہ صرف محلہ علاقہ، انشاءاللہ ملک و مملکت، یہ سب کے سب، اور ریاست سب کے سب مکہ مدینہ ہو جائے گی. یہ ہے میرے آقا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاملہ. منقبت تو سنا یار. خدا کے فضل سے میں ہوں گدا فاروق اعظم کا. خدا کے فضل سے میں ہوں گدا فاروق اعظم کا. خدا ان کا محمد مصطفیٰ فاروق اعظم کا. خدا ان کا محمد مصطفیٰ فاروق اعظم کا. کرم اللہ کا تم نبی کی مجھ پہ رحمت ہے، مجھے ہے تو جہاں میں آسرا فاروق اعظم کا. مجھے ہے تو جہاں میں آسرا فاروق اعظم کا. بس صدیق اکبر مصطفیٰ کے سب صحابہ میں ہے بے شک سب سے اونچا مرتبہ فاروق اعظم کا. ہے بے شک سب سے اونچا مرتبہ فاروق
اعظم کا گلی سے ان کی شیطان تم دبا کر بھاگ جاتا ہے گلی سے ان کی شیطان تم دبا کر بھاگ جاتا ہے ایسا روب ایسا سب دبا فاروق کے اعظم کا صحابہ اور اہل بیت کی دل میں محبت ہے فیضان رضا میں ہوں گدا فاروق کے اعظم کا شہادت ہے خدا دار کو دے دے مدینے میں کرم فرما الہی واسطہ فاروق کے اعظم کا کرم فرما الہی واسطہ فاروق کے اعظم کا ایسی کیفیت ہے کہ جو بھی سرکار کی بارگاہ میں جائے گا وہاں پر اسے دونوں صحابہ کی بارگاہ میں حاضری دینی پڑ جائے گی ایسی جگہ دونوں کو اللہ نے نصیب کر دی ہے کہ کوئی الگ سے کہیں اور جا کر ان کی بارگاہ میں سلام عرض کرنے کے لیے قصد نہیں کرنا پڑتا جو جاتا ہے بارگاہ رسالت میں صلی اللہ علیہ وسلم اسے ان دونوں کی بارگاہ میں بھی سلام کرنے کا موقع مل جاتا ہے اور سعادت نصیب ہو جاتی ہے پہلو میں جلوہ گاہ عتیق عمر کی ہے پہلو میں جلوہ گاہ عتیق عمر محبوب رب عرش ہیں سبز قبہ میں پہلو میں جلوہ گاہ عتیق عمر کی ہے اور وہ شعر یاد ابھی ایک تو دعا کرنی ہے اختتام ہے تو وہ ہے نا مرتضی عتیق عمر کو خبر نہ ہو وہ سنا دو یار فرماتے ہیں یہ دونوں ہے سردار دو جہاں فرماتے ہیں یہ دونوں ہے سردار دو جہاں اے مرتضی عتیق عمر کو خبر نہ ہو اے مرتضی عتیق عمر کو خبر نہ ہو یہ ایسے تذکرے ہیں کہ بس ہوتے رہے اب صاحب ایک آدھ گھنٹہ ہے ہمارے پاس اب اس میں یہ مزہ تو کال بھی نہیں لے پا رہے ہوتے کہ اب آپ کی کال بھی لیں گے اور کال لے کر چلیں گے تو یہ اتنا وقت ہے نہیں بس آپ بھی روزانہ ہمارے سے کل تو خیر جمعرات ہے کل تو ہفتہ وار اجتماع ہے کل تو ہمارا سلسلہ نہیں ہوگا پھر انشاءاللہ جمعے کو حضرت سیدنا عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ کا مبارک ذکر لے کر حاضر ہوں گے یہ مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ ہیں انشاءاللہ ان کا ذکر مبارک کرنے کی ہم سعادت حاصل کریں گے دعا میں یاد رکھیے گا نماز کی پابندی کرتے رہیں مدنی چینل دیکھتے رہیں کیوں نہ ہو رتبہ بڑا اصحاب و اہل بیت کا ہے خدا مصطفیٰ اصحاب و اہل